السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام نازل ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہم آداب زندگی میں سے آج پھر گھر میں داخل ہونے اور گھر سے باہر نکلنے کے آداب لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ سنتے ہیں ان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹے چھوٹے آداب ہیں لیکن بہت اچھے اور اہم ہیں۔ ہماری زندگی میں ہمیں صبح سے لے کر شام تک گھر میں کتنے کی بار داخل ہوتے ہیں اور گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ ہمارے بچے بچیاں گھر میں داخل ہوتے ہیں اور گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ ہمارے گھر کے مرد حضرات بھی گھر میں داخل ہوتے ہیں اور گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ تو ہم ان آداب و دعاؤں کو سیکھیں گے اور ہمارے گھر والوں کو بھی سکھائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن بہت 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 اجر و ثواب ہے، تو ہم اسے معمولی مت سمجھیں بلکہ اس پر غور و فکر کریں، اس پر عمل کرنے کی ہمیں پوری کوشش کریں، اس پر توجہ دیں، سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ نمبر 1، گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، اب تم اس گھر میں نہ رہ سکتے ہو اور نہ تمہارے لیے یہاں پر کھانا ہے۔ دلیل صحیح مسلم میں موجود ہے۔ نمبر 2، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا۔ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اے اللہ، میں تجھ سے گھر کے اندر اور گھر سے باہر خیر کا سوال کرتی ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہم نے داخل ہوئے اور اللہ کے نام کے ساتھ ہم نکلے، اور ہم نے اللہ پر توکل کیا جو ہمارا رب ہے۔ اس کی دلیل ابو داؤد میں موجود ہے۔ نمبر 3، مسواک کا کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے، یعنی مسواک کا اہتمام کرنا۔ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو مسواک کا کرنا بھی اس میں سے ہے، تو اس کا بھی اہتمام کریں۔ نمبر 4، گھر والوں کو سلام کہنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ۔ بس جب تم گھر میں داخل ہونے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کہا کرو۔ سلام اللہ کی طرف سے ہے، نازل شدہ دعاؤں خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے۔ دلیل سورہ نور آیت نمبر 21 میں ہے۔ نمبر 5، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھنا۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ کی مدد کے بغیر نہ کسی چیز سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ کچھ کرنے کی۔ دلیل ابو داؤد میں موجود ہے۔ اس کی فضیلت صحیح حدیثوں کے مطابق یہ ہے کہ اس دعا کی انسان جب یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ تجھے اللہ کافی ہے، یعنی ہر اس چیز سے جو دنیاوی آخرت میں اس کے لیے پریشان کن ہو سکتے ہیں۔ تجھے شر سے بچا لیا گیا، یعنی ہر شر، ہر برائی سے، چاہے وہ جنوں کی طرف سے ہو یا انسانوں کی طرف سے ہو۔ تیری رہنمائی کر دی گئی، یعنی دنیاوی و اخروی تمام امور میں،
اس کی دلیل ابو داؤد اور ترمذی میں ہے۔ چنانچہ جب انسان گھر سے باہر جانے لگے، خواہ نماز پڑھنے کے لیے یا اپنے گھر کے کسی کام کے لیے، وہ ہر مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے تو اسے کیا ہے، اتنی بڑی فضیلت اس دعا کی ہے، تو اس دعا کو پڑھنے کے اہتمام کریں۔ بچوں کو بھی کیا ہے، ہم دعائیں سکھائیں، چھوٹے چھوٹے دعائیں ہیں، گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، کھانا کھانے کی بعد کی دعا، ہر دعاؤں کو چھوٹے چھوٹے دعائیں کیا ہے بچوں کو بٹھا کر ہم سکھائیں۔ ہم عمل کرتے ہیں لیکن اپنے بچوں پر توجہ نہیں دیتے، یا گھر کے مرد حضرات بار بار جاتے ہیں، انہیں کیا ہے خیال نہیں رہتا، تو ہم کیا ہے ایک پرچے میں، چھوٹے پرچے میں لکھ کر گھر کے دروازے کے باہر لٹکا دیں، تاکہ دیکھتے ہی وہ دعا یاد آ جائے، اور گیٹ کے باہر بھی کیا ہے لکھ دیں اندر داخل ہونے کی دعا، تو کیا ہے سب کو یاد ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ یہ کام کریں اور ان چھوٹے چھوٹے آداب پر توجہ دیں، اس پر ان کو سیکھیں اور دوسروں کو بھی، بچوں کو بھی، گھر والوں کو بھی سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔